تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ اسرار کہتے ہیں جو راز ہوتے ہیں ان کا جاننے والا صاحب اسرار ہوتا ہے۔ اس کے لیے قرآن نے رسول اللہ کے لفظ استعمال کیا یاسین۔ یاسین کا مطلب ہوتا ہے رازدان۔ اللہ کے رسول کو بھی اللہ کا رازدان بتایا گیا، اور آپ کی امامت کے بارے میں علامہ اپنے آپ کو صاحب اسرار کہہ رہے ہیں۔ امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ دو باتیں امامت کے لحاظ سے پہلے سمجھ لیں۔ اللہ نے اپنے رسول کو کہا کہ تو اگر تند خو ہوتا تو یہ سب تیرے پاس سے بھاگ گئے ہوتے۔ یہ امامت کی بات ہو رہی ہے، لیڈرشپ کی۔ تو ان کے لیے بڑا رؤوف و رحیم ہے، ان سے مشورہ کیا کر، ان کی غلطیاں معاف کیا کر، اور ان کے لیے مجھ سے بھی بخشش چاہا کر۔ تو امامت کی حقیقت کس میں دکھائی؟ مشورے میں، غلطیاں معاف کرنے میں، رؤوف الرحیم ہونے میں۔ یہ امامت کا کوڈ ہے، اور امام ہمیشہ کے لیے آپ ہی ہیں، ہر زمانے کے امام آپ ہیں۔ امامت کی حقیقت آپ کو اگر سمجھ لگ جائے تو آپ رسول اللہ کے پیٹرن سے ہٹ ہی نہیں سکتے، اسی کو پکڑیں گے، اسی پہ چلیں گے۔ پھر ایک شعر میں اس کو کہا گیا، نگہ بلند سخن دل نوا جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو امام میں یہ کوالٹیز ہوں گی، بلندی پہ نگاہ ہوگی، آسمانوں پہ نگاہ ہوگی، عقابی نگاہ ہوگی، دور رس نگاہ ہوگی، مستقبل میں جھانکنے والی نگاہ ہوگی، مستقبل کے علوم کو جاننے والی نگاہ ہوگی، تب امامت کا حق ادا ہوگا۔ اور سخن دل نواز ہوگا، درست لہجہ نہیں ہوگا، کرخت لہجہ نہیں ہوگا، فحش لہجہ نہیں ہوگا، سختی والا لہجہ نہیں ہوگا، دل نواز ہوگا، جو دل میں گھس جائے، جس کو دل اندر سے قبول کر لے، ایسی گفتگو کرنے والا ہوگا۔ یہ امام کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں۔ جب تک کوالٹیز آپ کو نہیں پتا ہوگی کس کو امام مانیں گے؟ جاں پرسوز، جس میں دوسروں کا درد بھرا ہوگا، جو درد سے آشنا نہیں ہے وہ امامت کا حقدار نہیں ہے۔ امامت کے لیے ضروری ہے کہ تمام مخلوق کا درد سے آشنا ہو، ان کی تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرے۔ بڑا ہونے کے لیے، امام ہونے کے لیے یہ ضروری۔ جاں پرسوز، سخن دل نما جاں پرسوز، آپ کے اندر گداز ہو، سوز گداز کو کہتے ہیں، نرمی، خاص قسم کی نرمی۔ یہ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں۔ یہ کوالٹیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام بابتہ موجود تھی، آپ ہی امام ہیں۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو ان خوبیوں سے متصف ہوگا وہ تیرے زمانے کا امام برحق ہوگا۔ امام سے مراد یہاں لیڈر ہے، لیڈرشپ، کیونکہ بغیر لیڈر کے تو یہ بھی حکم نہیں ہے کہ 3 آدمی سفر کر رہے ہیں تو ایک کو لیڈر بنا لو، تاکہ اوبیڈینسی تمہارے ساتھ لے کے چلے۔ اگر اوبیڈینٹ ہوگے تو تمہارے گول اچیو ہوں گے۔ اگر تم غیر فرما بردار ہو، اپنے لیڈر کی فرما برداری جو نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی فرما بردار نہیں ہوتا۔ یہ کوڈ میں لیڈر کے ریفرنس سے اللہ کی فرما برداری علامہ آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے۔ کیونکہ ہر لیڈر جو اچھا لیڈر ہے، جو سچا لیڈر ہے، وہ روایات پہ چلنے والا نہیں ہوتا۔ حاضر و موجود جو روایات ہیں وہ روایت کا باغی ہوتا ہے، اور ہر پیغمبر اپنے زمانے کا ان روایات کا باغی ہوا ہے۔ اس نے وہ بات دی ہے جو اس زمانے میں لاگو نہیں تھی، مستعمل نہیں تھی۔ پیغمبر نے وہ بات آپ کو دی، اور پھر وہاں سے انقلاب پھوٹے۔ ہر پیغمبر انقلابی ہوا ہے، ہر پیغمبر امام ہوا ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں۔ جتنی ٹیچنگ پیغمبروں سے آئی ہے وہ ساری ٹیچنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، مجتمع کی گئی ہے آپ کے ساتھ میں۔ تو جو روایت چل رہے ہیں، جو باتیں چل رہی ہیں، اس سے آپ کو جو بیگانہ کر دے، جو صرف آپ کو اللہ اور رسول کی راستے پر فرما برداری کی طرف گامزن کر دے، وہ بندہ ہمیں چاہیے۔ اگر وہ تجھے مل جائے تو پھر یہ سارے للے تللے ختم کر دے اور اس کا بازو پکڑ لے۔
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سیرت رسول سے مکمل آشنائی حاصل کرو اور تلاش میں لگ جاؤ اس پیٹرن کا بندہ بہت سے موجود ہوں گے. ہم اندھے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے، کیونکہ ہماری اپنی خواہشوں نے ہماری بینائی کمزور کر دی ہے. ہم خواہشوں کے غلام ہیں. اس پہ لگ جاؤ، پھر تمہیں سچل بندہ مل جائے گا اور پھر کسی اور چیز کی جستجو نہیں کرنی پڑے گی. اور امامت، جب یہ اخلاق آپ میں پیدا ہو جائیں گے تو یونیورس کی امامت آپ ہی کو انجام دینی ہے. آپ میں وہ شخص آ جائے گا، نگہ بلند سخن دل نوا جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. علامہ اس کی نشاندہی کر رہا ہے اور آپ کا کام ہے کہ اس کی تلاش میں لگ جائیں. جب تک آپ اندر سے اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار نہ ہو، آپ کی زندگی کی ڈگر نہیں بدلتی. کیونکہ اصول یہ ہے، سب سے پہلے انسان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے. جب اس کی سوچ تبدیل ہوتی ہے پھر وہ اس کے مطابق ارادے باندھتا ہے، پروگرامنگ کرتا ہے. پھر پروگرام تبدیل ہوتا ہے. پھر تیسری کیٹیگری میں عمل آتا ہے، پھر وہ اس پروگرام پہ عمل کرتا ہے. جب تک سوچ ہی نہ بدلے، اندر فیلنگ ہی ڈیولپ نہ ہو، تو کبھی بھی بندے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلوار لے کے دار ارقم کی طرف آ رہے تھے اور اس کی دروازے کی جو ایک وہ گیپ جو ہوتا ہے اس میں سے لوگ ان کو دیکھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے ننگی تلوار لیے. فرمایا آقا نے کہ آنے دو، کیونکہ اللہ کے رسول کو پتہ تھا کہ اس کی سوچ بدل چکی ہے. اس کی سوچ بدل چکی ہے. اس کے بعد ارادہ بدلنا تھا اور پھر ارادہ بدلا اور پھر ساری کیفیات بدلی. جب تک آپ کی سوچ تبدیل نہیں ہوگی، آپ کا اندر تبدیل نہیں ہوگا، بھلے آپ سارا دن کعبے میں پڑے رہیں. ابو جیل سارا دن کعبۃ اللہ کے اندر سویا رہتا تھا. یہاں فرق نہیں آیا تو پروگرام میں بھی فرق نہیں آیا. جس کو یہ آرزو ہے کہ میں اپنے آپ کو بدل ڈالوں، اللہ کے اچھے اور پاک لوگوں میں اور مقدس لوگوں میں اور مقرب لوگوں میں میرا شمار شروع ہو جائے، وہ اپنی سوچوں پہ غور کرے. وہ دیکھے کہ اس کا دل کس طرف مائل ہے، اس کے دماغ میں کیا خیالات آتے ہیں، کس حد تک وہ غور و فکر کرتا ہے. جب اس کی سوچ بدل جائے گی، اس کے اندر کے سے وہ اس میں یہ اس بات پہ ایگری کر جائے گا کہ مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اس کا لٹریچر بدل جائے گا امیجیٹلی. جو کتابیں وہ پہلے پڑھتا ہے وہ کچھ اور پڑھنے لگ پڑے گا. اس کی سنگت بدل جائے گی. جن لوگوں میں وہ پہلے بیٹھتا ہے ان کو چھوڑ دے گا. ایسے لوگوں کے پاس چلا جائے گا کہ جو اس کے پروگرام کو نئے انداز میں مینج کر سکیں. اس کا لباس بدل جائے گا. لوگوں کے لباس بھی بدل جاتے ہیں. اس کے اوقات بدل جائیں گے، سونے کے، جاگنے کے، سارے اوقات تبدیل ہو جائیں گے. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب آپ کی سوچ بدلتی ہے تو آپ کی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے یا وہی رہتی ہے؟ آپ کی ٹائمنگ بدل جاتی ہے. جاگنے کی، سونے کی، سو کر اٹھنے کی، کھانے پینے کے انداز بدل جاتے ہیں. آپ کا ظاہر بدل جاتا ہے. جب آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں. جو لوگ تیار نہیں تھے وہ سارے مارے گئے. وہ سارے مارے گئے، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے. اور جو تیار ہوئے وہ سارے اصحاب رسول بنے. مگر تیار آپ کو بہرحال اپنے آپ کو خود کرنا ہے. اگر اللہ آپ کو تیار کرے تو ایمان جبر ہو جائے گا، دین جبر نہیں ہے. اللہ کہتا ہے چاہے میرا شکر کرو چاہے میرا انکار کرو، جو تمہاری مرضی ہے کرو، میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کے لیے تیار نہیں.
آپ ہدایت اللہ سے طلب کرتے ہیں، اگر وہ خود ہدایت آپ پہ فکس کر دے، لاگو کر دے، تو پھر چوائس آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ دین آپ کی چوائس پہ چھوڑا گیا ہے، چاہے اللہ کا انکار کرو، چاہے اللہ کا شکر کرو، چاہے اسے مانو، چاہے اس کا کفر کرو، یہ لبرٹی دی ہے اس نے آپ کو۔ تو جو خود کو تبدیل کرنا چاہے گا، اپنا رویہ بدلے گا، اس کی سوچ بدلے گی، اس کا ارادہ بدلے گا۔ مگر ایک بہت خوبصورت بات شمس تبریز علیہ الرحمہ نے کہی کہ جو لوگ اپنی تجدید کرنا چاہتے ہیں، نئی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، نئے انداز میں جینا چاہتے ہیں، نئے افکار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، نئے دین کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، نئے لوگوں کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، عظیم بننا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں ایک طریقہ اپنانا پڑے گا، وہ ہے موتا قبل از موت، موت سے پہلے مر جانا۔ اولیاء اللہ کا یہ سبق رہا ہے ہمیشہ۔ موت کیا چیز ہے کہ جب آپ میں خواہشوں کی تکمیل نہ کر سکیں اور خواہشیں آپ کی دم توڑ جائیں۔ خواہشوں کا دم توڑ دینے کا نام موت ہے۔ تو موت سے پہلے مرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی میں اپنی خواہشوں کی موت کر دو، خواہشوں کو مار دو۔ جب تم خواہشوں کو مار دو گے تم موت سے پہلے مر جاؤ گے۔ جب موت سے پہلے مر جاؤ گے تو امر ہو جاؤ گے۔ دو موتیں نہیں آئیں گی۔ خواہشیں چھوڑ دو۔ میری ایک کتاب تھی اللہ مل سکتا ہے، اس کی رسم افتتاح تھی، تو بانو کسیہ مرحوم کو بلایا تھا، بیمار تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ سٹیج پہ بیٹھ جائیں، کہنے لگی بابا جی آپ نیچے بیٹھے ہیں تو میں تو سٹیج پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ میرا انہوں نے احترام کیا، میں اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں بیٹھا، کہنے لگی مجھے آپ بس ایک لمحہ ایک بولنے کی اجازت دیں اور پھر میں جاؤں، میں کھڑی نہیں ہو سکتی، بہت بیمار تھی۔ اللہ مل سکنے کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، صرف ایک جملہ، ایک کرسی ہے جو خواہشوں کی ہے، جو خواہشوں کی کرسی ہے، وہ کرسی تو خالی کر دے، اس پہ اللہ آ کے بیٹھ جائے گا۔ اور چلی گئی۔ اس جملے میں اس نے یہ سمجھا دیا کہ موت سے پہلے مرنا کیا ہے۔ ترک خواہشات، اگر خواہشیں ترک کر دی تو تم موت سے پہلے مر گئے، اور جو موت سے پہلے مر جائے وہ امر ہو جاتا ہے، وہ کبھی نہیں مرتا۔ یہ جتنے عظیم لوگ ہیں آپ کی یادوں میں زندہ ہیں، آپ کی محبتوں میں زندہ ہیں، آپ کے دھیان میں زندہ ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کیونکہ وہ موت سے پہلے مر گئے۔ انہوں نے خواہشات کو شکست دے دی۔ جو طاقتور بننا چاہے، امر ہونا چاہے، باعزت ہونا چاہے، مقدس ہونا چاہے، محترم ہونا چاہے، ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یہ سیکھ لے اس گر کو کہ مجھے موت سے پہلے مرنا ہے۔ اللہ کرے یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے، اور آپ جو خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے کہ خواہش نفس کی پوجا میں لگ گئے ہیں ہم لوگ، لفظ پوجا قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے، اس سے آپ نکل جائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کی ضرورتیں ہیں نا، یہ پوری کریں، لمبی آرزویں نہ کریں۔ یہ چوائس پہ کوئی اچھی چیز کا لذت آ جانی، کھا لینا، خوبصورت کپڑا پہن لینا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو لمبی لمبی خواہشیں ہیں نا، جن کی آپ غلامی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کرپشن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی غریبوں کا گلا کاٹتے ہیں، وہ چھوڑ دیں۔ جب آپ اپنی ذاتی خواہش کو تکمیل کرنے کے لیے یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے ہاتھ ظلم سے رنگے جا رہے ہیں، آپ کسی کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، اس کو ذلت اور اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، وہ ترک کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، جس میں آپ ظالموں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑے محبت کرنے والے دو ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اس کا رسول ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف ہر جگہ رحمان الرحیم کے طور پہ کرایا، اور اپنے رسول کا تعارف
رحمت للعالمین کے طور پہ کرائے۔ جب آپ ان دونوں سے جڑ جائیں گے تو یقیناً آپ میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور ان کی محبت کو پروان چڑھایا انسانوں میں انہیں اولیاء اعظام نے، جن کو لوگ عرف عام میں صوفی کہتے ہیں۔ اگر تو وہ چاہے گا جو تیری خواہش ہے اور اس کے پیچھے دوڑے گا، میں تجھے تھکا دوں گا، میں تجھے تھکا دوں گا، اور آخر وہی ہوگا جو میری خواہش ہے۔ اور اگر تو میری خواہش پہ چلے گا تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری خواہش ہے۔ تو اس کا اصول یہ ہوا کہ خواہشوں کا پورا کرنا یا نہ پورا کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو اپنی کسی خواہش پہ بھی عمل پیرا ہونے کے لیے 3 بنیادی چیزیں چاہیے۔ ایک تو آپ کو اپنی زندگی چاہیے، اور آپ کی زندگی آپ کے اختیار میں اس نے کبھی نہیں رکھی۔ تو جو اتنے خسارے میں ہے کہ اس کے سانس اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ اپنی خواہشوں کی تکمیل کیسے کر سکتا ہے؟ دوسری چیز وقت کی مہلت ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، کومے میں چلا جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی جسم کے اعضاء ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے خواہش پہ چلے گا؟ زلزلہ آ جاتا ہے، سراؤنڈنگ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، خواہش پہ نہیں چل سکتا۔ قرآن نے اسی لیے انسان کے لیے یہ کہا کہ یہ خسارے میں رہنے والا ہے، گھاٹے میں رہتا ہے، ان چیزوں کو اون کرتا ہے جو چیزیں لمبی چلنے والی نہیں۔ آپ مکان بناتے ہیں، اس کے لیے پوری زندگی نوکری، کاروبار، ہیرا پھیری، رشوت، بددیانتی، سارے کام کرتے ہیں، تو مکان تو وہ آپ کا نہیں ہوتا۔ بچے جب آپ فوت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جلدی کرو، ان کا جسم بدبو چھوڑ دے گا، دباؤ انہیں، جلدی اٹھاؤ جنازہ۔ تو اگر آپ کا مکان ہوتا تو آپ کو اس سے نکال دیا جاتا، تو وہ تو مکان بھی آپ کا نہیں۔ یہ اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا جاندار ہوں، میری بینائی بڑی اچھی ہے، میری آواز بڑی اچھی ہے، میری سوچ بڑی اچھی ہے، میرے کان بڑے اچھے ہیں، میرا جسم بڑا خوبصورت ہے۔ کیا سب کچھ نڈھال نہیں ہو جاتا؟ کیا سب کچھ کمزور نہیں ہو جاتا؟ کالے بال سفید نہیں ہو جاتے؟ سیدھی کمر جھک نہیں جاتی؟ تو جو اتنے خسارے میں ہیں، جب وہ ان ایبلٹیز پر اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے نا، تو وہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ سب اس کے دیے ہوئے انعامات ہیں، مجھے اس کی ماننی ہے، اپنی نہیں کروانی، اپنی خواہش کو اللہ پہ چھوڑ دے اور اللہ کی خواہش کو اپنا راستہ بنا لے، اللہ کمال مہربانی سے اس کو وہ بھی دے دے گا جو وہ دن میں سوچتا ہے۔ اور تھاٹس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا اختیار اس پر نہیں ہے۔ اگر تقدیر کو سمجھنا ہو نا، ان تھاٹس کے آنے سے ہی سمجھ میں آئے گی۔ تقدیر وہ عمل ہے اللہ کا، وہ فعل اللہ ہے، جو چیزیں آپ نہیں چاہتے وہ بھی آپ کی طرف بھیج دیتا ہے، اور آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ جو چیز آپ تدبیروں سے ٹال سکتے ہیں وہ تقدیر نہیں ہوتی۔ تو یہاں اس میں بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو تقدیر کو بلیو کرنا پڑے گا اور اللہ کی مرضی پہ چلنا پڑے گا۔ اس کے لیے سب سے جو آسان راستہ ہے وہ ہمیں مثالی شخصیت ہے۔ قرآن کہتا ہے بشر مثلکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بشر کی شکل میں تمہارے لیے ایک مثال بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ زندگی اتنی آسان کر لیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آسان تھی، تو آپ کے دماغ میں یہ خیالات ہی آنے بند ہو جائیں گے، یہ تانے بانے ٹوٹ جائیں گے۔ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، 2 ہی چیزیں ہیں جس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، اور اللہ جب اپنے دوستوں کی بات کرتا ہے تو انہی دونوں چیزوں کی بات کرتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں، جو میرے پیار والے ہیں، ان میں حزن و ملال نہیں ہوگا۔ ملال گزرے ہوئے وقت پہ ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں یار اگر میرے بیٹے کے 3 نمبر اور آ جاتے تو اس کو MBBS میں داخلہ مل جاتا، اگر یہ ہوتا تو یہ ہوتا، 1 نمبر اور نکل آتا تو میرا 25 لاکھ کا پرائز بونڈ نکل۔ آپ اس چیز پہ ملول ہو رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا، یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا، ہوا ابھی کچھ بھی نہیں۔ تو جب آپ کا بھروسہ اللہ پر ہو جائے گا، توکل اللہ پر ہو جائے گا، گزرے ہوئے پر ملول نہیں ہوں گے، وہ مالک کی مرضی ہے، آنے وقت کے لیے پریشان نہیں ہوں گے، کیا پتہ دنیا میں کیا ہونے والا، آپ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ لوگوں نے کتنی پلاننگیں بنائی ہوتی ہیں، سونامی آ جاتا ہے سب ختم ہو جاتی ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے سب ختم ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں مسمار ہو جاتی ہیں، ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ تو اگر ہمارا ایمان اس بات پہ ہو جائے کہ ہمیں اس پہ بھروسہ کرنا ہے جو اللہ کا پروگرام ہے، تو خواہشات خود دم توڑ دیتی ہیں، اور رسول اللہ کو ہم اپنے لیے نمونہ بنا دیں کہ کون سی دعا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے دعائیں تعلیم فرمائی، بلکہ تمام انبیاء نے دعائیں تعلیم فرمائی۔ کوئی ایسی دعا ہے رسول اللہ کی جو انہوں نے تعلیم فرمائی ہو مال کے لیے، دنیاوی آسائشوں کے لیے، عافیت، مغفرت، صحت، سلامتی؟ تو اگر اس اسلوب کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں نہ آ جائیں، اور یہ خواہشیں خود ہی دم توڑ دیں گی۔ خواہش تو رہنی ہے، اگر خواہش نکل گئی تو موت ہو جائے گی۔ خواہشوں کے ختم ہو جانے کا نام ہی موت ہے، کہ مردہ خواہش نہیں کرتا۔ زندگی میں خواہشیں رہنی ہیں، ان کو لمٹ کرنا ہے، محدود کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، سکیڑنا ہے۔
اگر خواہشیں سکڑ گئی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اب ہم آج جو کتنی فرسٹریشن ہے، کیا وجہ؟ خواہشیں بڑھ گئی ہیں، تقلید